السلام علیکم۔ عبد الملک کا مصر پر قبضہ۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ اور سیر اعلام النبلاء میں تفصیلاً مذکور ہے۔ پورے ملک شام پر تسلط ہو جانے کے بعد مروان بن حکم نے بہت کوشش کی کہ مصر پر بھی تسلط حاصل کر لیں، لیکن مصر پر عبد الرحمن بن حجدم الفہری جیسے مضبوط اور ہوشمند حاکم مقرر تھے، لہذا کسی تدبیر یا چالاکی کے ساتھ حتیٰ کہ ابن زیاد کی کوششیں اور تدبر بھی مصر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہیں۔ چنانچہ شام پر مکمل تسلط کے محض 10 یا 11 ماہ بعد ہی مروان بن حکم کا انتقال ہو گیا، اور مروان بن حکم کے بعد امیر شام کی مسند پر عبد الملک بن مروان جلوہ افروز ہوئے۔ عبد الملک نے خلیفہ امیر بنتے ہی اپنے بھائی عبدالعزیز کو ایک بڑے لشکر جرار کے ساتھ مصر پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ عبدالعزیز وہی ہیں جن کے صاحبزادے عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی اور 5ویں خلیفہ راشد بھی کہلاتے ہیں۔ عبدالعزیز بن مروان ایک لشکر جرار کے ساتھ مصر کے اس وقت کے دارالخلافہ فسطاط میں داخل ہوئے۔ دارالامارہ فسطاط میں داخل ہوئے۔ عبد الرحمن بن حجدم الفہری جو وہاں مصر کے حاکم تھے، انہوں نے پوری شد و مت سے مدافعت کی، لیکن ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی کہ دوسری جانب سے مصر میں عمرو بن سعید المعروف بالاشدق، جو کہ عبد الملک کے پھوپھیزاد بھائی تھے، وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ داخل ہوئے۔ اب عبد الرحمن بن حجدم کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ دونوں سے مقابلہ کر سکتے۔ فوج کو آدھا آدھا بانٹ کر دونوں لشکروں سے نپٹ لیا جاتا، لہذا عبد الرحمن بن حجدم نے یہ فیصلہ کیا کہ پسپائی اختیار کر دی جائے، شکست تسلیم کر لی جائے اور مصر عبد الملک کی فوجوں کے حوالے کر دیا جائے، شاہی فوجوں کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے مصر عبد الملک کی فوجوں کے حوالے کر دیا، اور یوں 65 یا 66 ہجری میں مصر عبد الملک بن مروان کی فوج کے ہاتھ آ گیا، یعنی مصر عبد الملک بن مروان کے قبضے میں آ گیا۔ شام عبد الملک کو اس ورثے میں مل گیا تھا، مروان بن حکم نے شام پر تسلط حاصل کر لیا تھا، اور وہ عبد الملک کو موروثی طور پر مل گیا تھا۔ تو دیکھا جائے تو عالم اسلام میں پہلی فتح عبد الملک کی فتح مصر تھی۔ اس کے بعد عبد الملک نے عراق پر لشکر کشی کی تیاریاں شروع کیں، جس پر میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں، کیونکہ حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کے عراق پر حاکم بننے سے لے کر ان کی شہادت اور عراق پر عبد الملک کے قبضے تک کا احاطہ کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی سلسلے کی اگلی کڑی، یعنی مصر پر قبضے کے بعد اور عراق پر قبضے کے بعد عبد الملک، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت تک، چونکہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے بعد عبد الملک کو کیا کیا مشکلات درپیش آئیں، اس پر ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تبادلہ خیال کریں گے۔ اللہ